بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام على حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الميعاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار رب کریم رب مہربان ہے. حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر عرب و عجم امام الانبیاء سید انس و جان شہنشاہ کون و مقام احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام بسط عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام علماء ذکرام برادران اسلام معزز و محتشم و مکرم سامعین و سامعات ناظرین حضرات بحمد اللہ تعالی آج ہم سب کو
استاذ الحفاظ، استاذ القراء، عالی مرتبت عزت معاب الحافظ القاری محمد بشیر احمد صاحب زید شرفہ وزید مجدہ کی پرخلوص دعوت پر جامعہ حنفیہ ضیاء القرآن کے زیر انتظام جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ و جلسہ دستار فضیلت اس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کی حاضری اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ جل مجدہ الکریم اس مادر علمی کو، اس تربیت گاہ کو اور اس گلشن کو تا صبح قیامت قائم دائم فرمائے۔ قرآن کا فیض محبوب کی امت کو یوں ہی میسر آتا رہے، یہ در و بام تلاوت کی گونج سے ہمیشہ گونجتے رہیں، نور نکھرتوں کا یہ ماحول صدا بنا رہے، کبھی اس گلشن میں خزاں وارد نہ ہو، اللہ اپنی رحمتوں کے خصوصی پوٹے نصیب فرمائے۔ تھوڑا معمول سے ہٹ کے آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ احباب شفقت سے اپنی سماعتیں میرے سپرد کریں گے تو ہم انشاءاللہ کوئی فکری اور تربیتی پیغام سننے، سنانے، لینے اور دینے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ میرے پاک محبوب علیہ السلام ذوق عبادت کے پیش نظر جل مجدہ الکریم کی خاص قرب و معیت کے حصول کے لیے کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے غار حرا شریف کی چوٹی میں خلوت نشین ہوتے ہیں، خورد و نوش کی اشیاء اپنے ہمراہ لے کر تشریف لے جاتے ہیں۔ مومنوں کی پیاری ماں، حضور کے وفا شعار زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب محسوس کرتی ہیں کہ جتنا لے کے گئے تھے وہ تو ختم ہو چکا ہوگا، تو میں اپنی اس ماں کی عظمت کے صدقے جاؤں۔ گھر میں کنیزیں بھی ہیں، غلام بھی ہیں، لیکن جان عالم کے لیے خود کھانا تیار کر کے مکہ کے ماحول سے نکلتی اور غار حرا کی اس چوٹی تک جا پہنچتی، جان عالم کو ملاحظہ کرتی۔ کبھی حضور قیام میں پائے جاتے تو کبھی رکوع اور سجدے میں، اور جا کر کے کیا دیکھتی کہ میں جو سمجھی تھی کہ وہ تو ختم ہو چکا ہوگا، لیکن اے پیارے محمد اس میں تو کافی باقی ہے، لگتا ہے آپ نے کھایا نہیں ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ کی ذات تک پہنچنا کہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ قریب تر، سب سے نزدیک تر جس ہستی کو جان عالم کی صحبت کا فیض نصیب ہوا ہے اسے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن بیٹھے ہوئے سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر صدیق روز و شب میرے ساتھ ہوتے ہو، لیل و نہار میرے ساتھ ہوتے ہو، کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میں نے پیارے محمد کی حقیقت کو پا لیا۔ فرمایا میں محمد کی حقیقت میرے رب کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا۔
صوم وصال، روزے پہ روزہ، بغیر سحری کھائے، بغیر افطاری کیے، مدینہ کے بابرکت ماحول میں جب حضور نے صوم وصال رکھنا شروع کیے تو بخاری شریف میں وہ سارا پرکیف منظر موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور کے سچے محب اور عاشق تھے، حضور کی صورت سے بھی پیار کرتے تھے، جان عالم کی سیرت سے بھی پیار کرتے تھے، جان عالم کی ذات بھی انہیں اپنی جانوں سے عزیز تر تھی، حضور کی ہر بات بھی انہیں مرکز محبت محسوس ہوتی تھی۔ جب حضور کو صوم وصال رکھتے دیکھا تو صحابہ نے بھی محبت میں نقل کرنا شروع کر دی۔ اب جب صحابہ نے بغیر کھائے، بغیر افطاری کی، روزے پہ روزہ رکھا، تعداد میں کمی واقع ہوئی، کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا این فلان وعین فلان وعین ابن فلان، وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کا بیٹا کہاں ہے، وہ فلاں صحابی کدھر ہے؟ جواب دیا گیا جان عالم آپ کو صوم وصال رکھتے دیکھا، چونکہ آپ سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے، گھر سے پتہ چلا کہ افطاری میں بھی کچھ نہیں لیتے، تو محبت میں آپ کی نقل کرنا شروع کر دی۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہیں ذرا بلا لاؤ، نہیں آ سکتے تو سواریوں پہ بٹھا لاؤ۔ جب سامنے سب آ موجود ہوئے تو سرکار نے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، اور تم میں میرے جیسا کون ہے، تم میں میرے جیسا خود جواب ارشاد کرنا۔ اب صحابہ سارے اسراف پر ادب بن کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا تو نبی و رسولوں میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کریم آقا اسلام نے خود ارشاد فرمایا لست کاحد منکم، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں ہوں، ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھ کو پلاتا بھی ہے۔ یہ قرب خاص کا ماحول، اماں جان دیکھتی کہ خرد و نوش کی اشیاء جیسے آئی تھی ویسے پڑی ہیں، ملاقات پاتی اور مکہ کی یاد دلاتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں ارشاد فرماتے خدیجہ اگر کوئی خاص مہم درپیش نہیں ہے تو پھر ابھی ذوق عبادت سے تم جاؤ، میں آتا ہوں کچھ دنوں کے بعد۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ پھر جب پہلی وحی قرآن کی پہلی وحش کا نزول ہوا، جبرائیل امین معلم الملائک فرشتہ وحش جب اصلی ملکوتی شکل میں غار حرا کے اس ماحول میں حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کی اقرا، کریم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری۔ کچھ نافہموں کو، نادانوں کو یہاں مغالطہ لگا کہ نبی نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھنے والا، وجہ کیا ہے؟ اقرا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور جب جبرائیل امین نے حضور کو لیا اور اپنے مکمل قوت کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ لگ کے دبایا اور پھر کہا اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، زور ہے مکمل، وہ جبریل ہے، یہ محبوب رب العالمین ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر فرمایا ما انا بقاری۔ جبرائیل امین عرض گزار ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ، مجھے اپنے انداز میں ترجمہ کر لے دیجئے۔ اچھا اتنا نہیں پڑھتے تو پھر اس رب کے نام سے پڑھیے نا جس نے سونا محمد پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب مصطفیٰ مسکرا کے فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ 5 آیات کا نزول ہوتا ہے، قرآن کی پہلی وحی ہے۔ کون؟ قرآن کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہی کا بوجھ یہ فولادی پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، ان کی چٹانیں اس بوجھ کو برداشت اور اس ہیبت اور روب اور کیفیت
حیثیت کو سہ نہ سکتی، نتیجتاً پہاڑ ریت کے ٹیلوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کسی چیز کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے صفاتی تجلی کو سہ سکے۔ ہاں یہ کمال ہے قلب مصطفیٰ کا۔ پہاڑ جس کو برداشت نہیں کر سکتے، جس کے جلال کو، مصطفیٰ جان عالم کی یہ مشکل کشائی ہے، اس قلب اطہر پر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ جان عالم نے جلال کو خود لیا، ضبط کیا، سہ لیا، اور قرآن جمال بنا کر اپنی امت کو پیش فرما دیا۔ کریم جان عالم گھر میں تشریف لائے، بخاری کی روایت ہے، معمول کے خلاف آمد تھی، پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی مانند چمک رہے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام نے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کہا اور فرمایا زملونی زملونی، کمبل اوڑھا دیجئے، لحاف لے آئیے اور مجھے اوڑھا دیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی وفا شعار زوجہ محترمہ نے سرکار کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، عرض کی جان عالم آپ کو تو سخت بخار آیا ہے۔ سرکار لیٹ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت بیان کی، میں قربان جاؤں۔ ویسے صوفیہ لکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں 4 رشتے ایسے ہوتے ہیں، بندہ وقت کا غوث بھی ہو تو 4 رشتے ناطے تعلق نسبتیں ایسی ہیں جو اکثر فیض پانے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ زمانہ فیض پا رہا ہوتا ہے اور یہ 4 لنکس اور 4 رشتے ناطے نسبتیں اکثر فیض پانے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بیوی ہے۔ بندہ وقت کا غوث بھی ہو تو بیوی کم ہی قدر کرتی ہے، بیوی کم ہی فیض لیتی ہے۔ وہ مشہور ہے نا خواجہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ الرحمہ، نہیں سید سلطان الاولیاء حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے بارے میں لوگ باہر اتنی عزت تکریم پلکے بچھاتے تھے، گھر میں بیوی وہ ذرا عزت نہیں دیتی تھی۔ ایک شخص دور سے چلا اور بستان میں گیا، مقصد صرف زیارت تھی خواجہ بستامی کی۔ جب گھر میں پہنچا تو جا کے دستک دی، پوچھا بی بی خواجہ صاحب گھر میں ہیں؟ تو بڑے ترش رویے سے تند خوئی سے جواب دیا، یہاں کہیں باہر لکڑیاں چننے کے لیے گیا ہوگا۔ اس کے لب و لہجے سے یہ زائر جو زیارت کو آیا تھا خاصا مغموم ہوا، پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ خواجہ بستامی شیر کی سواری ہے، سانپ کا عصا ہے، لکڑیوں کا گٹھا آگے رکھا ہوا ہے، اور آب بریک لگائی گھر کے دروازے کے سامنے۔ وہ جو زائر دیکھنے آیا تھا ہنسی نکل گئی، کہنے لگا واہ خواجہ صاحب، کہاں جنگل کا شیر پہ قابو ڈالا ہوا ہے، سانپ کا عصا بنایا ہوا ہے، اور یہ گھر والی گورنمنٹ۔ تو خواجہ صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بھئی اس کی تند خوئی پر صبر کرنے کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ حقیقی بیٹا جس کے سامنے شب و روز ہوتے ہیں اکثر فیض پانے سے محروم رہ جاتا ہے۔ کوئی موچی، وزیر، امیر، غریب، فقیر کا بیٹا آ کے وہ وقت کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر فیض بار ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ساتھ رہنے والا دوست چونکہ وہ رازدان ہوتا ہے، اس کے سامنے زندگی کا سارا چٹا بٹا ہوتا ہے، کیا سیاہی کیا سفیدی سب جانتا ہوتا ہے، جو جگری یار ہوتا ہے۔ اور پرانے زمانے کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو غلام جو ہر وقت خدمت میں پیش رہتا ہے، اے میرے مصطفیٰ کے پیارے غلاموں، اللہ تمہارے چہروں پر مسکراہٹوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر۔ صوفیہ جن نے جن 4 رشتے ناطے نسبتوں کا بیان فرمایا کہ اکثر کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں، میرے کریم کی ذات وہ کامل و اکمل ذات ہے کہ سب سے پہلے جان عالم پر ایمان لانے کا شرف جس ہستی کو نصیب ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضور کی زوجہ محترمہ۔ سبحان اللہ۔ غلاموں میں سب سے پہلے جسے ایمان لانے کی سعادت ملی ہے وہ مکہ میں کسی سردار کا غلام نہیں، امام الانبیاء کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ ہے۔ دوستوں میں سب سے پہلے میرے کریم آقا اسلام کے یار وفاشار، یار غار، یار مزار حضرت تاجدار صداقت نے کلمہ پڑھ کے زمانے کو بتایا ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے ہم بچپن سے جانتے ہیں، ان کی جلوتیں بھی پاک ہیں، ان کی خلوتیں بھی پاک ہیں۔ جل
جل وجہ الکریم نے 4 صاحبزادیوں کو یہ شرف دیا، انہوں نے زمان نبوت کو پایا، یکے بعد دیگرے ان کا وصال میرے محبوب، 3 کا وصال میرے محبوب کی ذاتی حیات طیبہ میں ہوا۔ سب بناتے کرام علیہ السلام وہ ایمان سے مشرف ہوئی۔ میرے کریم آقا اسلام نے وحی کی کیفیت بیان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ورقہ بن نوفل کو بلایا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں اے رب کعبہ، بالآخر تو نے اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن لیا۔ منتظر کائنات مبعوث ہو چکے ہیں، کائنات کی ہر چیز کو جن کا انتظار تھا وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہا پیارے محمد، یہ جو آپ کو سادی کہہ رہے ہیں، امین کہتے ہیں، شرافت کا عنوان کہتے ہیں، دیانت داری کا حوالہ کہتے ہیں، جو آپ کی راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں اور جو ہر اختلاف میں آپ کو اپنا فیصل جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، منصف تسلیم کرتے ہیں، ان قریب حالات پر اشوب ہو جائیں گے، یا آپ کی قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، آپ کو ہجرت پر مجبور کیا جائے گا۔ گرامی کا حضرات، آپ کی توجہ کا طالب، وہ 13 سالہ مکی دور ایسا ہی ہوا۔ میرے جان عالم کے گھر میں گوبر وغیرہ اٹھا کر کے گھر میں پھینکا جاتا ہے، گھر کے دروازے کے سامنے مصطفیٰ جان عالم کے نکلنے سے پہلے خاردار کانٹے دار جھاڑیاں وہ لا کے رکھی جاتی ہیں، رستے کے اندر گڑھے کھودے جاتے ہیں، قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، لیکن میرے کریم آقا اسلام کی رحمت یوں چھائی ہوئی ہے کہ حضور ہر گھر جاتے ہیں اور جا کر سب کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ بڑا پرش اشوب ماحول ہے، زندگی اجیرن بنا دی گئی، جو کلمہ پڑھتا ہے بس کے ستم بنایا جاتا ہے، دہکتے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، بھاری پن کوڑے برسایا جاتا ہے، تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ اے بلال، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو آقاؤں کا خدا ہوتا ہے وہی غلاموں کا خدا ہوتا ہے۔ علاج یہ منات، حبل، یہ نائلہ، یہ عزہ، یہ 360 صحن کعبہ میں رکھے ہوئے خدا، یہ ہماری مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بارشیں برساتے ہیں، روزی رزق دیتی ہیں، ان کی ناراضگی کو دعوت دینا وہ خود کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ اور حضرت بلال چہرے مصطفیٰ دیکھ چکے ہیں، سبحان اللہ، دہکتے انگاروں پر بھی صدا یہی ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ امیہ کوڑے برساتے برساتے تھک جاتے ہیں، اب جاتے ہیں، چمڑی ادھڑنے پہ آ گئی، لیکن حضرت بلال کا عشق اپنے معراج کو پہنچا ہوا ہے۔ کہیں حضرت عمار بن یاسر پر بے رحم ابو جہل لوہے کو تپا تپا کر ان کے بدن کو مختلف مقامات سے داغتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی امی کو بڑی بے دردی کے ساتھ اس لیے شہید کر دیا گیا کہ تو نے اس دین کو چھوڑ کر، آبا کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبول کیوں کیا ہے؟ سمیہ ہاتھ بچھا جا، میں عمر بن ہشام تجھے حکم دیتا ہوں، تو میرے گھر کی باندھی ہے، قریض ہے، اس نئے دین سے توبہ کر کے واپس آبا کے دین پہ آ جا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، سب سے پہلے شہادت کا جام پینے والی حضرت عمار بن یاسر کی امی جان، ابو جہل بدبخت نے پیٹ سے نیزہ داخل کیا، منہ سے نکال دیا، کھلے آسمان کے نیچے پھیل پڑی ہوئی لاش، اللہ اس کے رسول کی محبت کی اذانیں پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمار کے والد یاسر کو کہنے لگا، دیکھ لیا جو کچھ میں نے تیری زوجہ کے ساتھ، اپنی باندھی سمیہ کے ساتھ کیا ہے، اس سے برا تیرے ساتھ کروں گا، واپس آ جا، اس دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت یاسر فرمانے لگے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، قلب و نظر میں نور ایمان ہے، تو جو کر سکتا ہے کر گزر۔ ہاتھ اور ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، اس ہاتھ اور اس ٹانگ کو ادھر اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا، بدن چر گیا، دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، لیکن اللہ احد کی صدا آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمار پر ظلم و ستم کی، جور و جفا کی وہ داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ ابو جہل نے آگ جلائی،
آگ جلا کر دہکتی آگ کے اندر عمار بن یاسر کو پکڑا اور دے مارا اور غرور سے کہنے لگا عمار بھلا اپنے نبی کو، آ کر بچائے تجھ کو، اب تو اسی میں کوئلہ بنے گا، جل بجھ جائے گا۔ عمار بن یاسر وہ آگ کے انگاروں سے یوں ہی لپٹے، دیکھا کہ سامنے جانے عالم تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ آ گئے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، میرے مصطفیٰ آ گئے۔ جانے عالم نے دیکھا میرا محب، میرا امتی، میرا غلام آگ کی لاٹوں میں لپٹ گیا، تو سرکار نے وہیں سے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلاما علی العمار کما کنت بردتی علی ابراہیم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اے آگ یوں ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے عمار پر، جیسے تو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی۔ یاد ہے شعلے ہیں حضرت عمار مسکرانا شروع ہو گئے، حضور آپ آ گئے۔ جان عالم نے آ کر غلام کا ہاتھ پکڑا، حضور نے باہی نکالا، قدموں میں گر گئے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آئے، وہ جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لے قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ آواز کو اہل طائف تک پہنچانے کے لیے، تبلیغ اسلام کے ابلاغ کے لیے جان عالم مکہ سے نکلتے ہیں، وہی منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ حضور کے ہمراہ طائف کی بستی میں جان عالم تک پہنچتے ہیں، اہل طائف کو دین اسلام کی، دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ وہاں کے بدبخت لوگ جو ہے وہ اوباش لڑکوں کو نوکیلے پتھر دے کر حضور پر پتھراؤ کرنے کا کہہ کر حضور کے پیچھے کرتے ہیں۔ جان عالم پر نکیلے پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، بدن لہو لہو ہے، کرحالی لہو لہو ہے، پیشانی سے لہو کا فوارہ بلند ہوتا ہے، سارے کپڑوں کے شراب کرتے ہوئے قدمین شریفین تک پہنچتا ہے وہ لہو، اور پاپوش مبارک نعلین مقدس اور قدمین شریفین آپس میں چمٹ جاتے ہیں۔ جبرائیل امین حاضر خدمت ہے، آپ کا لب ہلائیے، اشارہ ابرو تو فرمائیے۔ دونوں پہاڑوں کے بیچ اس طائف کی بستی کو ابھی صف ہستی سے مٹائے دیتے ہیں، پیس کے رکھ دیتے ہیں، جیسے دو پاٹ پتھر کے اس میں گندم آئے تو آٹا بن جاتا ہے، طائف کی بستی کا وہی حال کرتے ہیں۔ سرکار اپنے مبارک پیشانی سے لہو صاف کر رہے ہیں اور جان عالم فرماتے نہیں جبرائیل نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں کلمہ پڑھیں گی، میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں دین اسلام کو قبول کریں گی، قرآن کا نور ان کے سینوں میں ہوگا، اسلام کی دعوت ان کے لبوں میں ہوگی، اور وہ دور تک دوسری قوموں کو جا کر ان اسلام کی تبلیغ کرتے نظر آئیں گے۔ جس خطے کے اندر میں اور آپ بسے ہوئے ہیں، ایک خطہ ہندوستان، ذرا تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، جب ایک ہندو بنیے نے مسلمان عورت کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تھا اور اس نے مرکز اسلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، تو اس سرزمین پر سب سے پہلے جو سپہ سالاران اسلام لشکر لے کر ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تھے، ان کا نام حضرت محمد بن قاسم ہے، اور وہ محمد بن قاسم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ذرا تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، محمد بن قاسم کا قبیلہ بنو ثقیف ہے، وہ ثقفی تھے، اور وہ اسی طائف کی بستی کے رہنے والوں کی اولاد تھے۔ گویا کہ مجھے کہنے دیجیے، میرے آقا نے کہا جبریل نہیں، اس بستی کو الٹ پلٹ نہیں کرنا، آنے والی نسلوں میں میرا ایک محمد بن قاسم ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا۔ مظفر وارثی کہتے ہیں جو اپنا دامن لہو سے بھر لے
جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا اور غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی اور مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا۔ وہ علم اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خطیب اہل سنت، زندہ باد، خطیب اہل سنت، زندہ باد، خطیب اہل سنت، زندہ باد، سبحان انہی اللہ۔ زخموں کے ساتھ تیرے اور میرے کریم آقا مکہ کی بستی کی جانب لوٹتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا، 3 سال تک اہل مکہ نے ظلم و بربریت کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ شہر ابی طالب کی گھاٹیوں میں میرے محبوب کو محصور کر دیا، وہیں سے طائف کے لے گئے تھے۔ ننھی فاطمہ گھر کے اندر پرانے کپڑوں کو جلا کر کے تیرے اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے گہرے زخموں کو اس راہ کے ساتھ پر کر رہی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ وہی سوشل بائیکاٹ کا دور ہے، ابھی شہر ابی طالب کی گھاٹی ہے، میرے کریم علیہ السلام کی وفا شعار زوجہ چارپائی پہ پڑی ہے، آخری سانسیں بدن میں موجود ہے۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جان عالم سامنے آئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا، خدیجہ موت کی سختی محسوس کرتی ہو؟ اشارہ کیا، نہیں، موت کی سختیاں تو تیرے صدقے ٹل چکی ہیں۔ آنسو کیسے ہیں خدیجہ؟ خدیجہ آج تک اس کیفیت میں نے تجھے دیکھا نہیں۔ عرض کی بندہ نواز، ابھی تھوڑی دیر کے بعد روح نکل جائے گی، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں اور آپ اور آپ کے مشن کو اللہ کی سپرد کر کے جا رہی ہوں۔ مجھے 2 وجہ سے رونا آ رہا ہے، ایک خواہش ہے اور ایک حسرت۔ خدیجہ بولو کیا ہے؟ ننھی فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، مومنوں کی ماں نے، فاطمہ رلا رہی ہے۔ فاطمہ نے تو تجھے کچھ نہیں کہا خدیجہ۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میں خدیجہ ہوں، سارے مکہ کے مالداروں کا مال ایک طرف ہوتا تو میرا اکیلی کا سرمایہ ان سب پہ غالب ہوتا تھا۔ میں نے جب زینب کو، ام کلثوم کو، رقیہ کو میں نے بیاہ شادیاں کی، کثیر مال تھا، زیورات دیے، گہنے دیے۔ آج اس کیفیت میں دنیا سے جا رہی ہوں، کھانے کے لیے روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے گھاس کھاتے ہیں اور آپ کے ماننے والے ہم گزارا کرتے ہیں۔ آج میرے پاس اس ہار کے سوا کچھ نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے، میرے جانے کے بعد فاطمہ کو آپ میری محبت کی کمی بھی نہیں محسوس ہونے دیں گے۔ یقیناً اپنا پیار تو آپ فاطمہ کو دیں گے۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ خدیجہ وعدہ کرتا ہوں، تیرا پیار بھی، تیرے پیار کی کمی بھی فاطمہ کو محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے الفتوں کے چراغ بھی ہمیشہ فاطمہ کے لیے جلا کے رکھوں گا۔ یا رسول اللہ، ایک خواہش ہے۔ خدیجہ بولو کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میری روح میرے خاکی پیرہن سے نکل جائے تو اس وقت آپ کے مبارک بدن پر جو چادر ہے، خواہش ہے کہ کاش خدیجہ کو یہ کفن کے لیے مل جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سسکیاں بن گئیں، حضور کے آنسو یوں روا ہوئے کہ کپڑے بھیگ گئے، اور سرکار نے فرمایا، لو سألتنی عن جلدی لأعطیتک یا خدیجہ۔ او خدیجہ، تیرے اسلام پر اتنے احسانات ہے، تو ایسی وفا شعار خاتون ہے، تیرے اسلام پر احسان اتنے زیادہ ہے۔ اگر تو آج میں محمد سے میری کھلڑی کا سوال کرتی، میری جلد کا
تجھے پیش کر دیتا. میں محمد تجھے اپنی کھال اتار کر دے. روح نکل گئی. وہ جنت المعلا کے اندر اماں جان کو دفن کر دیا گیا. اہل مکہ ابھی ان کا ظلم کم نہیں پڑا. ابو جہل بدبخت مکہ کے مرکزی چوک میں کھڑا ہو کر اپنے اگلے پلان کا اعلان کرتا ہے. پلاننگ یہ ہے, بتائیے سردار کیا ہے؟ ہر قبیلے سے ایک دلیر جنگجو جرری بہادر نڈر بے باک نوجوان چاہیے. مگر کیوں؟ کہا ہر قبیلے کی ہر شاخ کا ایک نوجوان مہم بڑی اہم ہے. بتائیے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے ان کا قصہ تمام کرنا ہے, ان کا قتل کرنا ہے, اور ہر قبیلے کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بنو ہاشم کس سے لڑیں گے, کس سے ٹکرائیں گے. بات مان لی, منصوبہ بن گیا. جنگجو بہادر آ گئے شمشیر بے نیام لے کر. میرے کریم آقا اسلام کی ذات برکات ابو بکر صدیق کو چند ہفتے پہلے ہی فرما دیا, ابو بکر تیار رہنا, کبھی بھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے. اور جب آج ان کی پلاننگ مکمل ہے کہ بیت رسول اسلام کو محاصرہ کر کے رات کے کسی وقت بھی حتیٰ کہ صبح فجر کے لیے تو نکلتے ہیں نا, تو پھر یک بارگی کا حملہ کریں گے اور ان کا قصہ معاذ اللہ تمام کر دیں گے. میرے کریم آقا اسلام نے اپنے تربیت یافتہ علی شیر خدا کو آپ نے فرمایا علی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. فرمایا میرے بستر پر میرے فراش پر سو جاؤ, جب صبح کو سورج طلوع کرے تو یہ اہل مکہ ہے, ان کی امانتیں جو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں, ان کی امانتیں ان کے حوالے کر کے میرے پیچھے یسرب آ جانا. جان عالم اسی حصار میں سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے. نیچے سے سرکار نے باریک سنگریزے اٹھا کر یہ جو قتل کرنے کے لیے نیت لیے کھڑے ہیں ان کے سروں میں ڈالی, وہ خاک ڈالی, اور کریم آقا السلام کے لوگوں پر اللہ کا قرآن گونجتا جا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم. سرکار قرآن پڑھتے پڑھتے سے حصار سے نکلے. دروازہ ابو بکر پر حضور پہنچے. سرکار نے دستک دینے کی غرض سے اپنا ہاتھ ابھی اٹھایا ہی تھا, دستک کے بغیر ہی دروازہ کھل گیا. سبحان اللہ. ابو بکر تم جاگ رہے ہو. جان عالم جس دن سے آپ نے فرمایا ابو بکر رات کو سویا ہی نہیں. قدر نبیدہ ہے کی جانن دنیا دار کمینے تے قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ منی. میرے اور آپ کے کریم آقا اسلام مکہ سے نکل رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے سرکار جب بھی کسی اٹھان پر کسی بلند جگہ پر مرتفع مقام پر حضور چڑھتے, سرکار مڑ کے پیچھے مکہ کو دیکھتے, اور مکہ میں جب حضور کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی حضور زاروں قطار ہوتے. یا مکہ انت البلد الطیب, اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے. فیک بیت اللہ, تجھ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے, تجھ میں مقام ابراہیم ہے. حضور ایک ایک چیز کو گنتے, صفا ہے, مروہ ہے, اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اے مکہ محمد مصطفیٰ کا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو. اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ ستاتے, نہ رلاتے, میرے ماننے والوں کی زندگی کو مشق ستم نہ بناتے, ان کی زندگیوں کو اجیرن نہ کرتے, تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے, تو کتنا مبارک شہر ہے, تو کتنا برکتوں والا شہر ہے. اللہ اکبر. حضور مکہ سے باتیں کرتے, آگے قدم اٹھاتے, پھر مکہ سے پلٹ کو دیکھتے. میرے رب کی قدرت مسکرا کے کہہ رہی تھی پیارے وہ وقت دور نہیں ہے, آج تو روتا جا رہا ہے. کل فاتحانہ شان سے جب تیرا لشکر اسلام داخل ہوگا تو یہی بلاد جو انگاروں پہ پڑا تھا تو اس کو حکم دے گا کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے ذرا اسلام کی حقانیت کا اعلان. گرامی کا حضرات, میرے مصطفیٰ جان عالم نے ان کیفیات میں مکہ چھوڑا, مدینہ یثرب پہنچے, اپنے قدم میمونہ سے ہمیشہ کے لیے اس سرزمین کو شہر بطحا بنا دیا. میرے کریم آقا اسلام نے اس یثرب کی ہوا کو اور وہاں کے مٹی کے ذروں کو, جان عالم نے فضا اور ہوا کو شفا والی اور ذروں کو خاک کے شفا بنا دیا. فتوحات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. 19 مہینے کے بعد پہلا مارکہ حق و باطل جنگی بدر حقوق پذیر ہوتا ہے. اسی سال روزے فرض ہوئے. مصطفیٰ جان عالم کے دیوان نے 313
70 اونٹ ہیں، باری باری 3 سواری کرتے ہیں، 3 کے حصے میں ایک اونٹ آیا ہے۔ جان عالم کریم آقا علیہ السلام نے بھی اپنی سواری کے ساتھ حضرت علی مرثد بن ابی مرثد کو آپ نے اپنے ساتھ لیا۔ میں آپ کا تصور وہاں پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ بدر کی جانب جس وقت یہ قافلہ عشق و مستی کفر کے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے آ رہا ہے، تو اس وقت کیفیت کیا ہے؟ اس وقت کیفیت کیا ہے؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواریاں کم ہیں، تعداد زیادہ ہے، ایک اونٹ پر باری باری 3 افراد سوار ہوں گے۔ مرثد بن ابی مرثد کی معراج کے حضور کے حصے میں آئے اور علی کائنات حضور کے ساتھ جب مقررہ طے شدہ مسافت پوری ہوئی تو جان عالم نے اپنی سواری کو بٹھایا اور علی کائنات اور حضرت مرثد بن ابی مرثد دونوں دست بستہ عرض گزار ہوئے بندہ نواز، ہم اسی میں خوشی اور فخر محسوس کریں گے کہ ہم دونوں کی باری بھی آپ ہی سوار رہے سواری پر۔ جان عالم مسکرا کے فرمانے لگے ما انتما باقوى منی ولا انی اغنى عن العجر، فرمایا نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت والے ہو اور نہ یہ بات ہے کہ پیدل چل کے رب کو تم نے راضی کرنا ہو اور میں نے نہ کرنا ہو۔ اپنی اپنی باری پہ سوار ہوئے۔ منظر کیسا ہوگا جب امام الانبیاء ساتھ چل رہے ہیں اور غلام؟ حضرت عمر بن خطاب نے جو فلسطین کی سرزمین پر اپنے غلام کو سوار کیا ہوا تھا اور مہار کو تھامی ہوئی تھی نا، یہ منظر پہلے حضرت عمر بن خطاب دیکھ چکے تھے بدر جاتے ہوئے۔ جل مجدہ الکریم آج کہا جاتا ہے تعداد میں برابری ہو تو حملہ کرے، اسلحہ کی مقدار برابر ہو تو حملہ کرے، نہیں 313 ہے مقابلے میں 1000 ہے، وہ اسلحہ سے لیس ہیں۔ ان کا منظر کیا ہے؟ شاعر اسلام حفیظ جلندری منظر نامہ بیان کرتے ہیں کہ تھی ان کے پاس 2 زرہیں 2 گھوڑے 6 شمشیریں،